हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज पहली वीडियो में मैं आपको हांगकांग के बारे में बताऊंगा कि आप हांगकांग कैसे जा सकते हैं, और अगर आप सिर्फ वहां घूमने फिरना जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, और अगर आप वहां जाके रहना चाहें तो तब आप कैसे जाएंगे। मगर इससे पहले कि हम हांगकांग जाने के बारे में बात करें, मैं आपको हांगकांग के बारे में थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगा। हांगकांग चाइना से अलग एक खिता है। ये चाइना से अलग एक जगह है। ये चाइना का हिस्सा है, मगर यहाँ की अपनी एक हुकूमत है और अपना सियासी माशी निज़ाम है, और इसके अपने महकमे हैं, जैसा कि पुलिस का महकमा है और इमिग्रेशन का महकमा है। चीन सिर्फ हांगकांग के दिफा का जिम्मेदार है। अगर कोई बैरूनी मुल्क हांगकांग पर हमला कर दे तो चाइना अपनी फौज की मदद से हांगकांग का डिफेंस करेगा। तो इसके अलावा बाकी सारे मामलात जो हैं उसमें हांगकांग खुद मुख्तार है, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी एक यहाँ पे हुकूमत है। उसके अलावा हांगकांग एक इंतहाई तरक्की याफ्ता जगह है, इसीलिए दुनिया के सारे बाकी मुल्कों के लोगों के लिए ये एक पुरकशिश जगह है। लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ आके काम करना चाहते हैं। और इसके अलावा एक बहुत अहम बात यह है कि हांगकांग का शुमार दुनिया के उन जगहों में होता है जहाँ पे तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, मगर इसके साथ साथ जो दफ्तरी औकात हैं और काम करने का वक्त है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ की एक और खूबी काम के हवाले से ये है कि कोई शख्स अगर चाहे तो वो एक वक्त में एक से ज़्यादा नौकरियां भी कर सकता है। और यहाँ रहने के अखराजात जो हैं, खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर ज़्यादा तनख्वाहें हैं तो उस हिसाब से फिर यहाँ रहने के खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इस बारे में हम किसी और वीडियो में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको हांगकांग जाने के तरीकों के बारे में बताता हूँ कि हांगकांग की हुकूमत कितनी तरह के वीज़े जारी करती है। सबसे पहली किस्म का वीज़ा जो है वो है विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है कि आपके पास विजिट पे जाने के लिए वसाइल मौजूद हैं। वसाइल से मुराद के एक मखसूस रकम और जो कि आपके वहाँ विजिट के दौरान आपके खर्चे के लिए काफ़ी हो, वो उस रकम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो इस सूरत में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपकी वीज़े की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके अलावा दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपके पास आने और जाने, हांगकांग आने और हांगकांग से वापस अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं पे भी वापस जाने के टिकट मौजूद हों। विजिट वीज़े में आप नौकरी, कारोबार या पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते हांगकांग में अगर आप विजिट वीज़े पे या टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये वीज़ा जो है सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए, सिर्फ आपके घूमने फिरने के लिए है, और आप सिर्फ यहाँ पे घूम फिर के आपको वापस जाना होता है। वीज़े की दरख्वास्त जो है वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट या एम्बेसी में दी जाती है, जो कि आपके अपने मुल्क में मौजूद होते हैं। और इंडियन नेशनल्स जो हैं उनकी वीज़े की दरख्वास्त डायरेक्ट हांगकांग इमिग्रेशन में जमा करानी पड़ती है। ये एक थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए जो इंडियन नेशनल्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें। उसके अलावा एक फैक्स नंबर है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का, वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इस फैक्स नंबर पे भी आपकी जो वीज़े की दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है, वो भेजी जा सकती है। और एक उसके अलावा तीसरा तरीका यह है कि बाय पोस्ट आप जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हांगकांग की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तजर्बे की बुनियाद पे एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो
نیشنل ہیں ان کے لیے عام طور پہ ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ مشکل سے ملتا ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو جن سے فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے, آپ اس سے پہلے باقی کافی سارے ملکوں میں جا چکے ہیں اور ان کی سٹیمپس آپ کے پاسپورٹ کے اوپر موجود ہیں, تو اس صورت میں آپ کو ویزا تھوڑا آسانی سے مل جائے گا. اگر آپ پہلی بار اپنے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور آپ ہانگ کانگ آ رہے ہیں تو وزٹ ویزا ملنے میں آپ کو تھوڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور طرح کا ویزا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنل ٹیلنٹ کہا جا سکتا ہے. یہ اسکیم یا یہ ویزا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور وہ ہانگ کانگ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو سکتا ہے, اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ انتہائی تعلیم یافتہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ ویزا لینا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بھی بہت سخت محنت درکار ہوتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے اس کے جو کرائٹیریا ہے وہ بھی بہت سخت ہے. اس کو پورا کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل کام ہے, اور اس ویزے کے اوپر جو ہے بہت کم لوگ جو ہیں وہ ہانگ کانگ میں آ پاتے ہیں, اور اس کے اندر عموماً بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں جو جن کا کسی خاص شعبے میں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگلا ویزا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویزا ہے. ڈیپینڈنٹ ویزا جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ویزے کی وہ قسم ہے جس میں خاندانی تعلق کی بنیاد پہ ہانگ کانگ کی حکومت کی جانب سے ویزا فراہم کیا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ, کوئی شخص ہانگ کانگ کا مستقل رہائشی ہے یا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے تو وہ چند قریبی رشتہ داروں کو ہانگ کانگ بلا سکتا ہے. ان رشتہ داروں میں ماں باپ, بچوں اور لائف پارٹنر یعنی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو بلا سکتا ہے. اگر کوئی شخص جو کہ ہانگ کانگ کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے اور اپنے بچوں کو 18 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے وہ بلا سکتا ہے. اگر اس کے بچوں کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو گئی تو پھر وہ انہیں ہانگ کانگ نہیں بلا سکتا. اس طرح اگر کوئی یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو بلانا چاہے تو وہ ان کے لیے بھی جو ہے ڈیپینڈنٹ ویزا اپلائی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ ہانگ کانگ میں کسی پرماننٹ ریزیڈنٹ سے شادی کرتے ہیں تب بھی آپ ڈیپینڈنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. کئی انڈین, پاکستانی اور باقی ملکوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہانگ کانگ کی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے اور شادی کی صورت میں جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. شادی ہانگ کانگ وزٹ ویزا پر یہاں آ کے بھی کی جا سکتی ہے اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہے. اگر آپ اپنے ملک میں رہ کے ہانگ کانگ کی رہائشی کسی لڑکے یا لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس لڑکے یا لڑکی کو اپنے ملک میں بلانا ہوگا. اگر مثال کے طور پہ آپ انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں تو یہاں سے آپ کے جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اسے وہاں جانا پڑے گا, وہاں پہ شادی رجسٹر ہوگی اور اس کے بعد وہ ہانگ کانگ کا جو رہائشی ہے وہ واپس آئے گا اور وہ آپ کے لیے ڈیپینڈنٹ ویزا اپلائی کرے گا. تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر اگر مزید بھی تفصیل چاہیے ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, میں مزید تفصیل بھی بتا دوں گا. اگر آپ کے ڈاکیومنٹ پورے ہیں اور ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈیپینڈنٹ ویزا جو ہے وہ جلدی لگ جاتا ہے. اس کے اندر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم چیزیں پوری کرتے ہوئے دھیان نہیں رکھتے اور کچھ کاغذات جو ہیں وہ جلد بازی میں تیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ویزا لگنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس ویزے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویزے پہ اگر آپ ہانگ کانگ میں آ جاتے ہیں تو آپ یہاں کے قانون کے مطابق یہاں پہ کام کر سکتے ہیں, یہاں پہ نوکری کر سکتے ہیں اور آپ کو ہانگ کانگ کا آئی ڈی کارڈ دے دیا جائے گا جو کہ آپ کو پرماننٹ یہاں کا رہائشی بننے تک
جو ہے وہی آپ کا کارڈ ہوگا. آپ کو یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ بننے کے لیے 7 سال کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. 7 سال گزرنے کے بعد ہی آپ جو ہے یہاں کے مستقل رہائشی بن سکتے ہیں. اور اگر اس دوران آپ کے جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ آپ کی علیحدگی ہو گئی تو پھر آپ کا ویزا جو ہے دوبارہ رینیو نہیں ہوگا اور آپ کو اپنے ملک واپس جانا پڑے گا. کچھ اور ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ اس کے بعد بھی قانونی حیثیت میں ہانگ کانگ میں رہ سکتے ہیں، اور وہ اس صورت میں کہ اگر آپ کے لائف پارٹنر سے علیحدگی ہو جائے اور اس کے بعد آپ کسی اور یہیں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ سے شادی کر لیں، یا پھر آپ کو کوئی کمپنی کام کا یا وہ کام کا یا نوکری کا ویزا دے دیں تو تب بھی آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری صورت ہے اور وہ ہے اسائلم یا ریفیوجی سٹیٹس کے لیے کچھ لوگ اپلائی کر دیتے ہیں، مگر میں اس چیز کا مشورہ نہیں دوں گا. ریفیوجی سٹیٹس اور جو پناہ ہیں جو ریفیوجی کے طور پہ یہاں پہ آتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو میں بتاؤں گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. میں اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا.